السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 243 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف حذر الموت، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے یہ لوگ نکلے تھے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے تھے اور ان کی تعداد ہزاروں سے زائد تھی، یا ان کی تعداد ہزاروں تھی؟ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا انعام کرتا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ناشکرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یہ واقعہ کب ہوا، کہاں ہوا، یہ ساری باتیں کتب تفاسیر میں ملتی ہیں، لیکن اس کی سند پر صحت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس کی سند کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی پر طاعون بھیجا۔ طاعون ایک بیماری کا نام ہے اور یہ بڑی جان لیوا بیماری ہے۔ گردن اور بغل اور کندھے کے آس پاس ایک زخم آتا ہے، جس زخم میں جلن ہوتی ہے اور پھر وہ پھولتا ہے اور انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ پچھلے زمانے میں یہ طاعون کی بیماری بہت آتی تھی اور پورا کا گاؤں صاف ہو جاتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ الطاعون الشہادۃ لکل مسلم، یہ ہر مسلم کے لیے طاعون یہ شہادت کا درجہ دیتی ہے، یعنی طاعون کی بیماری میں جو مر جائے وہ کیا ہے، شہید ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشہداء خمسہ، شہید 5 طرح کے ہیں۔ آپ نے فرمایا المطعون، جو طاعون کی وبا میں وفات پا جائے وہ شہید ہے۔ تو اب یہ لوگ بستی والے طاعون کی وبا سے بچنے کے لیے بھاگ گئے۔ مقصد کیا تھا کہ ہم بھاگ رہے ہیں، موت سے بچ جائیں گے، لیکن کیا کوئی اللہ کے فیصلے سے بچ سکتا ہے؟ موت کا وقت جب متعین ہے تو وہ آ کر کے رہے گی۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جو اس کا وقت متعین ہے اس وقت پر اسے مرنا ہی مرنا ہے۔ تو یہ بستی والے جن پر طاعون کی وبا آئی تھی بھاگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا کہ یہ موت سے بھاگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے ہی میں موت دے دی۔ سارے لوگ، قرآن نے جو کہا ہے کہ وہم الوف، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہم الوف، یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اب ہزاروں تھے، اللہ تعالیٰ نے گنتی کنفرم نہیں کیا بلکہ مطلق عام ذکر کیا ہے کہ وہ ہزاروں تھے، لیکن کتنے تھے ہزاروں میں وہ متعین نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے کہا 4000 تھے،
کسی نے کہا 8,000 تھے، کسی نے کہا 7,000 تھے، کسی نے کہا 9,000 تھے، کسی نے کہا 10,000 تھے، کسی نے کہا 30,000 تھے، کسی نے کہا اس سے زیادہ تھے، کسی نے کہا 40,000 تھے۔ بہرحال مفسرین کی مختلف رائے ہے اس سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہم الوف، وہ ہزاروں ہزاروں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، یعنی بہت زیادہ تھے۔ مراد کیا ہے؟ بہت زیادہ تھے۔ تو اللہ نے کہا مر جاؤ، وہ جھٹکے میں سب مر گئے، آن کی آن میں سب مر گئے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جیسے پیدا کیا ہے موت دینے پر بھی قادر ہے، اور ایک ہی لمحے میں سب کو کہا مر جاؤ۔ یہ نہیں کہ پہلے یہ مرے پھر یہ مرے پھر یہ مرے پھر یہ مرے پھر یہ مرے، ایسا نہیں۔ فقال لهم اللہ موتوا، سب سے کہا مر جاؤ، مر گئے سب، آن کی آن میں سب کے سب مر گئے، ان کے جسم سے روح نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کو آزمائش میں کیوں ڈالا؟ یہ لوگ موت سے بھاگ رہے تھے اور راستے میں ان کی موت ہو گئی۔ دراصل اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ بات بٹھانا چاہتا تھا اور یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ جس موت سے تم راہ فرار اختیار کر رہے ہو اس سے تم کبھی بچ نہیں سکتے، وہ موت تمہیں آ کر کے رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو بھی آیا ہے مرنا ہے، لہذا موت سے ڈرو مت، موت سے ڈرو مت۔ اور جہاں طاعون اور یہ وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں سے نکلو مت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ نے فرمایا اذا کان بارض وانتم فیها فلا تخرجوا فرارا من، کہ جس سرزمین پر تم ہو اور وہاں پر طاعون کی وبا عام ہو تو تم وہاں سے نکلو مت، راہ فرار اختیار مت کرو، بھاگو مت وہاں سے۔ اس لیے نہ بھاگو، تم یہ سوچتے ہو کہ ہم بھاگیں گے تو موت سے بچ جائیں گے، ارے موت رہے گی تو راستے میں بھی آ سکتی ہے، جیسے کہ وہ بستی والے نکلے تھے، اللہ نے سب کو کہا مر جاؤ، سب مر گئے۔ تو جس قوم پر، جس سماج پر، جس گاؤں پر، بستی پر طاعون کی وبا عام ہو وہاں سے تم بھاگو مت، وہیں پہ رہو، صبر کرو۔ اگر مقدر میں موت ہے تو ہو جائے گی موت، تمہیں شہادت کا مقام ملے گا۔ اگر تم وہاں سے بھاگتے ہو یہ سوچ کر کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، وہ تو موت آنے ہی والی ہے۔ مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں کس کو کیا معلوم کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو شریعت کی تعلیم یہ کہ جو جہاں ہو وہیں پہ ٹھہرا رہے۔ وَإِذَا سَمِعْتُم بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقَدَّمُوا عَلَيْهِ، اور جب تم یہ جان لو کہ فلاں سرزمین پر طاعون کی وبا آئی ہوئی ہے، وہاں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تم وہاں آگے مت بڑھو، وہاں بستی میں انٹری مت کرو، بستی میں مت داخل ہو۔ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام جا رہے تھے، ابھی راستے ہی میں تھے کہ انہیں خبر لگی کہ جس علاقے میں وہ داخل ہو رہے ہیں، جانے والے ہیں، پہنچنے والے ہیں، وہاں پر طاعون کی وبا عام ہے۔ صحابہ اکرام سے مشورہ لیا، حدیث پڑھ کر کے صحابہ اکرام نے سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جس بستی پر طاعون کی وبا عام ہو اس بستی میں داخل مت ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کی روشنی میں صحابہ اکرام کو نصیحت کی اور قافلے کو واپس روانہ کر لیا۔ شام کے سفر سے جہاں وہ داخل ہونا چاہتے تھے، جس جگہ جانا چاہتے تھے، اور وہاں طاعون کی وبا عام تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل نہیں ہوئے، واپس لوٹ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جہاں جس واقعے کی طرف یہاں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ وہم الوفن، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور یہ لوگ بستی سے نکل گئے تھے، طاعون کی وبا عام تھی، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے، موت سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے کہا تم مر جاؤ، تو وہ سب کے سب مر گئے۔ ثم احیاهم، تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اما بدعوت نبی او بغیر ذلک رحمتا بهم ولطفا وحلما وبیانا لآیاته لخلقی باحیاء الموتى، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، پھر ان کو زندہ کیا تو کہتے ہیں کہ نبی کی دعا کی وجہ سے یا پھر کسی دوسرے وجہ سے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ حزقیل علیہ السلام ایک نبی ہیں،
روایات میں ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی وجہ سے ان کو زندہ کیا. یعنی جو قوم وفات پا گئی تھی، جو ایک بڑی تعداد تھی، ہزاروں کی تعداد تھی، تو نبی کی دعا کی وجہ سے اللہ نے ان کو زندہ کیا. مر گئے تھے، اللہ نے زندہ کیا. یا تو نبی کی دعا کی وجہ سے زندہ کیا، یا کسی اور وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. رحمتاً بہم ولطفاً وحلما، اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام رہا، ان پر احسان رہا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، لطف و عنایت اور کرم ان کے ساتھ کی، اور اپنی نشانی کو، اپنی مخلوق کو بتانے کے لیے ایسا کیا. اللہ نے کہا مر جاؤ تو سب مر گئے، ثم احیاهم، پھر اللہ نے زندہ کیا، یہ بتانے کے لیے مخلوق کو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ مردے کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. کفار اور مشرکین ان کے ہاں یہ تصور اور یہ فکر ہے، یہ عقیدہ ہے کہ جو مر گیا سو مر گیا، اب دوبارہ حساب و کتاب نہیں ہوگا، دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. یہ کافر اور مشرک کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو، دوبارہ زندہ کیے جانے کو، حساب و کتاب کو قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے. آخرت کے تعلق سے آیتوں کو اگر آپ سروے کریں، آیتوں کو دیکھیں تو بے شمار قرآن کی آیت ہیں، بے شمار قرآن کی آیتیں ہیں. مکی جو صورتیں ہیں تو اس میں تو آپ کو عقیدہ آخرت کے بارے میں بہت ساری آیتیں ملیں گی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے ان لوگوں کو زندہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، یہ ان کا عقیدہ جھوٹا ہے، باطل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کو واضح کیا اور حجت پوری کر دی. اور اسی سورہ بقرہ کے اندر ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ گائے کا واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت لوتھڑا مقتول کے جسم پر، باڈی پر رکھو تو وہ زندہ ہوگا اور بتائے گا کہ مجھ کو فلاں نے قتل کیا ہے. تو وہ آدمی زندہ ہوا اور بتایا، تو یہاں اللہ نے مرنے کے بعد اس کو زندہ کیا. اس کا قتل کیا گیا تھا، وہ پھر زندہ ہوا اور بتایا کہ میرا قاتل فلاں ہے. ایسے ہی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو گئے تھے تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک دیکھیں گے نہیں تب تک ایمان نہیں لائیں گے. تو وہاں بھی وہ سب کے سب جب اللہ تعالیٰ کی نے تجلی ظاہر کی تو سب کے سب مر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کو دوبارہ زندہ کیا. یہ بھی مردے کو زندہ کرنے کا ایک واقعہ ہے. اور یہاں ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مر جاؤ، پھر وہ مر گئے. پھر اللہ نے کہا زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو گئے. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لوگوں پر بڑا انعام کرنے والا ہے کہ وہ اپنی نشانیوں کو ان کو دکھاتا ہے اور مردے کو زندہ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تم یعنی انسانوں، تمہارے یہاں جو تصور اور خیال اور عقیدہ ہے، فکر ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اصول سے ہٹ کر کے، جبکہ مردہ زندہ نہیں ہوتا ہے، مردہ مطلب بولتا نہیں ہے. مردہ مرنے کے بعد جب آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے، مردہ ہو جائے تو وہ بولتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فطرت کو بدل دیا، فطرت کو اور قانون کو بدل دیا. یہ چیز ثابت کرنے کے لیے، چیز بتانے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں بات بٹھانے کے لیے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں بجا لاتے، ناشکری کرتے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں لا يقومون بالشکر ما انعم اللہ به علیہم فی دینہم و دنیاہم، فی دینہم و دنیاہم، کہ اللہ نے جو ان کو دنیا میں نعمتیں دی ہیں اور جو دینی نعمتیں عطا کی ہیں، جو توفیق دی ہے، جو دینی اور دنیاوی انعام اور اکرام کیا ہے، اس میں وہ شکر کا حق بجا نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے، یعنی ناشکری کرتے ہیں. تو یہ آیت ہمیں سبق دے رہی ہے، تعلیم دے رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے. اور مزید یہ کہ اگر کہیں وبا داخل ہو، کہیں کسی بستی میں وبا آئی ہو تو وہاں ہمیں انٹری نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم وہاں پہلے سے موجود ہوں تو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے. اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں شکر گزاری کی تاکید کی ہے کہ مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے، شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں.
کفران نعمت ان کی پہچان بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اس آیت میں گویا تنبیہ کی ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. جو اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، ایمان اور ہدایت کی سعادت نصیب کی ہے، تو اس پر جم جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو جو دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے ہے اس کو کما حق تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.